अस्सलाम वालेकुम। मशाल यूसुफजई, अगर तुम्हें इमरान खान इतना ही पसंद है तो इसे अपने घर ले जाओ। अडियाला में बैठा इमरान नियाजी रिहाई की भीख मांग रहा है, मगर इसको अब ये भीख नहीं मिलेगी। इसका अंजाम जुल्फकार अली भुट्टो जैसा होगा। बस ये कहने की देर थी, इमरान खान की शेरनी मशाल यूसुफजई ने अता तारर को गिरेबान से पकड़ लिया और ऐसी छितरौल की, तौबा तौबा। नाज़रीन, शो का रुख उस वक्त बदला जब मोहम्मद मालिक ने अता तारड़ को शो से निकाल दिया। ARY का स्टूडियो मैदान जंग बन गया। आइए नाजरीन, पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात भी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत और प्यार का शुक्रगुजार हूँ। ये बात शुरू कहाँ से हुई और हुई क्यों? ये बात शुरू यहाँ से हुई जी कि पिछले एक हफ्ते से एक खान साहब की सेहत के हवाले से खबरें चल रही थी और मैंने संडे, आप कह सकते हैं सैटरडे नाइट को ट्वीट किया कि पार्टी को भी पता है और खान साहब की फैमिली को भी पता है कि खान साहब का बीपी हाई है और उनका बीपी शूट अप हुआ है और हमें कहा जा रहा है कि आप सब खामोश रहें। मैं खामोश नहीं रहूँगी, मैंने ट्वीट कर दिया। उसके बाद पार्टी ने मीटिंग कॉल की सर संडे को। फैमिली ने कहा आपको, लीमा बीबी वगैरह ने कि खामोश रहें इस पे? नहीं सर, पार्टी ने कहा आप खामोश रहें। संडे को सर पार्टी ने मीटिंग कॉल की। पार्टी ने मीटिंग 10 बजे कॉल की, 12:30 बजे तक वो मीटिंग चलती रही। मैं खुद बुनेर से उस दिन वापस आ रही थी, जो हमारे एक्टिंग चेयरमैन साहब हैं उनकी वालदा की ताज़ियत के लिए गई थी। मैंने रास्ते में मीटिंग अटेंड की तो फैसला हुआ कि कल सब ने 9 बजे आना है। रात के 1 बजे इन्होंने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को व्हाट्सएप मैसेजेस किए। KP में सर बाकी तो छोड़े, अच्छा उसमें भी फैसला हुआ कि सिर्फ नेशनल असम्बली के पार्लियामेंटेरियंस आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। उसके बाद क्या हुआ सर कि रात के 1 बजे मैसेजेस गए जिन्होंने KP में सूरत हाल ये है सर कि वहाँ सिग्नल्स नहीं है, वाईफाई तो छोड़े सिग्नल्स नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई है, मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं, अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है। पेशावर के 2 हलकों में सिग्नल्स नहीं होते, आप तो बाकी KP के छोड़ ही दे। तो इनकी और अच्छा सुबह 9 बजे हम एक साथ पहुँचे। मुझसे पहले जुनैद अकबर साहब पहुँचे हुए थे, सलमान अकरम राजा साहब पहुँचे, मैं पहुँची हुई थी। इन्होंने 9 बजे आते साथ ही कहा कि मैंने सबकी मिन्नतें की और कोई नहीं आया। ऐसे थोड़ी होता है ना सर, अगर मैं वहाँ पहुँची तो मैं भी ये बयान दे सकती थी कि मैं तो पहुँच गई हूँ, बाकी सब गद्दार है और मैं यहाँ मौजूद हूँ और बाकी सब के हमने मिन्नतें की और वो यहाँ नहीं पहुँचे। लेकिन मैंने देखें, हम मुश्किल में, और हम मुश्किल में इसलिए हैं कि हम पूरा सच नहीं बोल रहे हैं। जब हम पूरा सच बोलना शुरू कर देंगे, मेरे ख्याल से सर हम अपनी मुश्किलें भी आसान कर लेंगे और खान साहब की मुश्किलें भी आसान कर देंगे। तो मैंने कहा कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको मैसेजेस गए हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस। अब ऑब्वियसली रात को कोई सोया होता है, किसी ने मैसेजेस देखे हैं, किसी ने नहीं देखे। अगर अर्जेंसी थी, आप पार्टी कॉल करती, पार्लियामेंटेरियन से कहती कि हाँ तस्दीक हो गई है, खान साहब की सेहत ठीक नहीं है, तो सब उड़ के पहुँचते। लेकिन इन्होंने तो नहीं फ़र्ज़ निभाया ना सर। वो जो कॉल्स एक फॉर्मल मैसेजेस हुए, व्हाट्सएप मैसेजेस हुए, जिसने देखे वो आ गया, जिसने नहीं देखे वो नहीं आया। आपको तो पहले सुबह से ये चीज़ कर लेनी चाहिए थी। रात के 12:30 बजे आपने कैसे तस्दीक कर ली? मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहती सर। वहाँ जुनैद अकबर साहब और सलमान अकरम राजा साहब, जुनैद अकबर साहब ने पार्लियामेंटेरियंस पर स्टैंड लिया कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप सुबह 9 बजे पहुँचे और आपने ये बयान दे दिया और आप पार्लियामेंटेरियंस को गालियाँ पढ़वाना चाहते हैं, या जो आपकी जिम्मेदारी है खान साहब की सेहत के हवाले से लाई अमल देना या पार्टी को करना, आप वो दे नहीं रहे। तो हम पार्लियामेंटेरियंस को क्यों कुछ कहें, किसी को पता ही नहीं है। और एक तरीक़ाकार होता है, वो अडॉप्ट करना होता है, सियासत सीखे। तो मैंने उनको सिर्फ इतना कहा कि सर बात ऐसी है कि पार्टी ग्रुप में मैंने कहा कि पार्लियामेंटेरियंस तो अदालतों के गेट पे खड़े होते हैं, वो अंदर नहीं जा सकते। वो पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबरान, पंजाब बार कौंसिल, KP सिंध बलोचिस्तान के मेंबरान, जो खान साहब के वोट से इलेक्शन जीत कर आए हैं, जिनको आपने टिकट्स दिए हैं, जिनको खान साहब जानते नहीं हैं, वो किधर है? क्योंकि आपने उनको इल्जाम भी लगाया ना, पैसे सर मैं कंप्लीट करती हूँ, ये किया वो मैं कंप्लीट करती हूँ सर। मैंने उनसे कहा, मैंने जो लफ्ज़ यूज़ किया कि जी साजिशें करके, लॉबिंग करके आप अब लोग लाए हैं, ठीक है। आज वो लोग कहाँ हैं? क्योंकि उस टाइम आप कह रहे थे कि ये हमारे साथ खड़े होंगे। आप मुझे एक बंदा दिखाएं तो मैं माफ़ी मांग लूँगी, सही है सर। कल कोई नहीं था, आज कोई नहीं था सुप्रीम कोर्ट के सामने। चले पार्लियामेंटेरियंस तो गद्दार भी होंगे, ज़िम्मेदार भी होंगे, जो भी होंगे, जो लॉयर्स हैं वो कहाँ हैं, सही है सर। इन्होंने आगे से एक अजीबोगरीब किस्म का रिस्पांस किया, मैंने भी आगे से जवाब दिया। फिर असद कैसर साहब ने कहा कि बस कुछ ना कहें और मुत्तहिद रहे। मुझे जुनैद अकबर साहब ने भी कॉल की कि इनको रिप्लाई ही ना करें, सही है। उसके बाद आज एकदम से फिर एक चीज़ आई है, मतलब आप
سپریم کورٹ کے سامنے ہم خان صاحب کی صحت کے لیے، تو یہ تو آپ خود ڈسٹرکشن پہ لا رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی بیان بازی کر کے بس خان صاحب کی صحت سے معاملہ کسی اور طرف چلا جائے، تاکہ آپ سے کوئی پوچھے نہیں کہ خان صاحب کس حال میں، آپ سے کوئی پوچھے نہیں کہ خان صاحب تک رسائی کیسے ہوگی، ڈاکٹرز کی ایکسیس کیسے ہوگی، ہم خان صاحب تک کیسے پہنچیں گے. تو اس لیے آپ طرح طرح کے بیانات دے کے ڈسٹرکشن کر رہے ہیں. پھر میں نے سر آپ کا کلپ سنا، میری اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی 16 اکتوبر کو آخری ملاقات ہوئی ہے. وہ ہم دونوں کی اکیلے ملاقات نہیں ہوئی ہے، اس میں فیملیز بھی تھیں، اس میں بیرسٹر گوہر صاحب بھی تھے، اس میں علی ظفر صاحب بھی تھے، اس میں حیدر مجید صاحب بھی تھے، اس میں کافی لوگ تھے سر، ظہیر عباس صاحب بھی تھے. آپ ان میں سے کسی کو بھی کریں، بیرسٹر گوہر صاحب کو بلائیں اور ان سے پوچھے کہ 16 اکتوبر کو میری انٹری بند کرائی گئی تھی، انہوں نے پلاٹ کر کے بند کرائی تھی، اور 8 بجے کے بعد 3:30 بجے میں اندر گئی. اور وہ پہ کیسے اندر گئی کہ خان صاحب اور بی بی نے بائیکاٹ کیا تھا عدالت کا، اور عدالت نے میرے پیچھے اپنا سٹاف بھجوایا، صحیح ہے. اور جب میں اندر گئی تو میں نے ان کے سامنے ان کے منہ پہ کہا کہ خان صاحب کل آپ نے مجھ سے تاریخ چینج کروائی تھی کہ آج فیصلہ نہ سنائے کل تھے، تو آج انہوں نے میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے. خان صاحب نے مجھے بتایا، خان صاحب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے یہ احکامات دیے، اور ان کو بھی جو احکامات دیے تھے وہ مجھے دوبارہ سے بتائیں کہ سہیل افریدی صاحب کے لیے میں نے یہ احکامات دیے، یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. مجھے کبھی بھی خان صاحب نے نہیں ڈانٹا. آپ اگر ابھی چاہتے ہیں تو علی ظفر صاحب، نہیں انہوں نے معافی مانگی آپ سے. اچھا میں اس پہ بھی آتی ہوں سر، آپ کہتی ہیں معافی مانگی، لفظ لفظ بتاتی ہوں سر، لفظ لفظ. جھوٹ ہے. انہوں نے کہا کہ میں مشال سے معذرت خواہوں، میں نے شکایت لگائی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ چونکہ میری سر 16 جنوری کے بعد 23 سپٹمبر کو خان صاحب اور بی بی سے ملاقات ہوئی تھی، تو اندر جا کے میں نے بتایا کہ میرے سینٹ ٹکٹ الیکشن میں میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. میں نے ان کا بھی بتایا کہ انہوں نے جنید اکبر صاحب، عاطف خان، ڈاکٹر امجد صاحب کو بلایا کہ آپ کوئی بھی اور نام دے دیں، لیکن مشال کو ہم نے کسی طریقے سے سائیڈ لائن کرنا ہے. تو جنید اکبر صاحب نے ان کو معذرت کر لی کہ میں پارٹی صدر ہوں، پوری پارٹی مشال کے ساتھ کھڑی ہے، ورکر مشال کے ساتھ کھڑا ہے، میں مشال کی جگہ پہ کوئی اور نام نہیں لا سکتا، اور جب خان صاحب کی طرف سے نام آ گیا ہے تو میری اتنی جرت کیسے ہے کہ میں کوئی اور نام لاؤں. تو میں نے یہ ساری باتیں بتائیں خان صاحب کو، میں نے بی بی کو بھی بتائی، میں نے خان صاحب کو ان کے سامنے بتائیں. انہوں نے پتہ ہے کیا ہے سر کیا کام، انہوں نے کہا میں معذرت خواہوں، مشال میری چھوٹی بہن ہے، مشال مجھ سے خفا رہتی ہے، مشال سے کہ اپنا دل صاف کرے. ایک مرتبہ کہا، پھر انہوں نے دوسری مرتبہ بی بی کے سامنے بھی کہا. تو حالانکہ مجھے بی بی نے ڈانٹا بھی کہ بیٹا یہ آپ سے بڑے ہیں اور یہ آپ سے معذرت کر رہے تو تم صحیح ہو جاؤ. میں نے ان سے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ باہر کچھ کرتے ہیں اندر کچھ کرتے ہیں. انہوں نے میرے ساتھ یہ سارا کچھ کیا ہے اور میں آپ کو بتا رہی ہوں. ان سے پوچھے کہ یہ تو میرے سامنے خان صاحب سے بات نہیں کر سکتے، اور میری خواہش ہے، میری دعا ہے کہ اللہ خان صاحب کو جلدی باہر نکالیں مالک صاحب، تاکہ وہ یہ کلپ دیکھیں تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. انتشاری گروہ کون ہے؟ جی ناظرین کرام، آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کہ کیا مشال یوسف زئی صاحب کی جو گفتگو ہے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیشن میں ضرور کریں، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. شکریہ. آپ کا ہر ایک کے ساتھ مسئلہ ہے، آپ ہم سے عمر میں بڑے ہیں، اور آپ کی جو کرسی ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ہماری عزت کو ہاتھ لگائیں گے تو ہم ریٹیلیٹ کریں گے. اگر آپ میری عزت پہ آئیں گے تو میں تو جواب دوں گی. انہوں نے کہا کہ میں ایکشن لوں گا، یہ بہت ہو گیا. دے لے ایکشن. یہ خان صاحب کی پارٹی ہے، میں بھی ادھر ہوں، یہ بھی ادھر ہے. خان صاحب تک میں نے ان کو ایک بات کی ہے کہ پچھلی مرتبہ 16 جنوری کے بعد 23 سپتمبر کو میری انٹری ہوئی تھی، لیکن میں نے سب کچھ اندر بتایا تھا، اور پھر آپ لوگ مجھ سے معذرتیں کر رہے ہیں. بتاؤ اب اگر میری نا مالک صاحب آپ کے شو میں یہ بات کر رہی ہوں، اگر میری 10 سال بعد بھی خان صاحب سے ملاقات ہوئی نا تو یہ ساری باتیں میں کروں گی. اور جو المیہ یہ ہے نا سر کہ خان صاحب کی صحت سے آپ یہ ڈسٹرکشن کر رہے ہیں. مشال اتنی ہے میں کہ خان صاحب کی صحت ہے. یہ فیملی نے آج علیمہ بی بی کا بیان چل رہا ہے کہ ان سے فیملی کے تھرو 2 دفعہ اطلاع ملی ان کو، تو پھر انہوں نے اس میں خاموشی کیوں کروائی؟ لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ اس لیے تو نہیں ہے کہ اگر بشرا بی بی کی طرف سے کوئی خبر آتی ہے اور اس خبر کو سچائی مان کے یہ اون اپ کر لیں تو کل کو وہاں سے کوئی آنے والا حکم بھی اون اپ کرنا پڑے گا، کریڈٹ چلے جائے گا بشرا بی بی کو. یہ وہ کانفلکٹ چل رہا ہے آپس میں. نہیں دیکھیں مالک صاحب، اس ٹائم خان صاحب کی صحت اور زندگی کی بات ہے. آج علیمہ خان صاحبہ نے خود بتایا کہ 2 ٹیوزڈیز، 2 آپ کہتے ہیں ریگولر ٹیوزڈے، ایک ٹیوزڈے اور پھر اگلے ٹیوزڈے ان کو پیغام ملا خان صاحب کی صحت کے حوالے سے. بی بی کی صحت اس ٹائم ٹھیک نہیں ہے، ان کی دونوں آنکھوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ان کی ویٹ ڈراپ ہوا ہے، ان کے اسٹمک کا مسئلہ بنا ہوا ہے. ایک چیز مجھے اور بتا دیں، یہ جو فیصلہ ہوا ستمبر 27 کا تحریک کا، میری اطلاع یہ ہے کہ نہ کور کمیٹی کو پتا تھا، مشاورت کی گئی، نہ پولیٹیکل کمیٹی سے مشاورت کی گئی.
تو اتنا بڑا فیصلہ پھر کس نے کیا؟ دیکھیں یہ بات تو آپ کو سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ ریلیونٹ بات تھی. انہوں نے ہر بات کرنی ہے لیکن مطلب کی بات نہیں کرنی جو ان پہ برڈن آئے. آپ یہ ہر بات کریں گے، خان صاحب کی صحت پہ بات نہیں کریں گے، یہ خان صاحب کی صحت کے لائے عمل نہیں دیں گے، یہ رسائی رہائی کسی چیز کے لیے لائے عمل نہیں دیں گے، یہ اس چیز کا بھی نہیں بتائیں گے. یہ بالکل بات صحیح ہے کہ نہ کور کمیٹی کو پتہ تھا نہ پولیٹیکل کمیٹی کو پتہ تھا. جس دن پارلیمنٹیرین سے کہا گیا کہ آپ اگلے دن پہنچے، اس دن کور کمیٹی پہ سے بہت شور مچا اور وہاں پہ ایک بات ہوئی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے خود کہا کہ کل پریس کانفرنس ہے، میں اس میں خود کلیئر کر دوں گا کہ آپ میں سے کسی کو پتہ نہیں تھی یہ بات. یہ سہیل افریدی صاحب نے اپنے ڈسکریشنری پاورز پہ یہ چیز اناؤنس کی ہے اور انہوں نے مجھ سے ڈسکس کیا، سدکیسر صاحب سے ڈسکس کیا. اچکزئی صاحب وغیرہ کو بھی نہیں پتا؟ لیکن مجھے نہیں پتا اس بارے میں، نہ میری اچکزئی صاحب سے اس بارے میں بات ہوئی ہے اور نہ میری سہیل افریدی صاحب سے اس بارے میں بات ہوئی ہے. چونکہ میں کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں خود موجود تھی تو وہاں. ناظرین کرام، آپ نے مشال یوسف زئی کی گفتگو سنی. انہوں نے کافی نون لیگ پر تنقید کی. انہوں نے کیا کہنا تھا کہ عمران خان سے ملاقاتیں بند ہیں، ہم عمران خان سے رابطہ نہیں کر پا رہے. رابطہ نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے ذہن میں کافی غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں اور پاکستان کے سوشل میڈیا پر بھی یہ خبریں چل رہی ہیں کہ خدا نخواستہ عمران خان کو کچھ ہو گیا ہے. میرے خیال میں یہ فیک خبریں اور فیک خبروں پر ہمیں نظر نہیں رکھنی چاہیے. ہمیں پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ پر یا حکومت کی جو آفیشیل پیج ہوتے ہیں وہاں پہ ہی ہمیں ان چیزوں پر یقین کرنا چاہیے. ناظرین، لوگ ویوز کے خاطر، ویوز لینے کی خاطر اس طرح کی خبریں پھیلاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ کریش کر چکی ہے اور یہ حکومت جو ہے ناکام ہو چکی ہے اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے. اب جو لوگ ان کو لائے تھے وہ لوگ بھی ان سے تنگ ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس 6 مہینے ہیں، اگر 6 مہینوں میں آپ نے کچھ نہ کیا تو پھر عمران خان کو رہا کرنا ہوگا اور عمران خان ہی ملک چلائیں گے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے انڈیا سے جنگ جیتی ہے اور اب وہ جنگ جیت کر ان کو وہ پاپولرٹی نہیں ملی جو ان کو ملنی چاہیے تھی. اگر وہ پاکستان کے مقبول لیڈر یعنی کہ جس کو عوام پسند کرتی ہے اس کے ساتھ ہوتے یا اس کا ساتھ دیتے تو آج ان کی پاپولرٹی زیادہ ہوتی اور ان کا نام بھی زیادہ ہوتا. آج بھی ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ ماضی کی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھ رہی اور ان کو سبق سیکھنا پڑے گا. اگر یہ سبق نہ سیکھے تو پھر ایسا کوئی خدا نخواستہ واقعہ ہو جائے گا جس سے تمام سیاسی جماعتوں کے جو لیڈر ہیں یا رہنما ہیں وہ اڈیالہ جیل میں ہوں گے اور ملک میں خدا نخواستہ مارشل لا لگ جائے گی. تو اس سے پہلے ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ اتحاد کر لیں اور ایک چیز پر اتحاد کریں کہ بھی جس کو عوام ووٹ دے اسی کی حکومت بننی چاہیے، کوئی بھی پتلی گلی سے نہ آئے. اگر ناظرین آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کریں کیونکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.